کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پہ تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بڑھا دے تو اپنے والدین کو خوش رکھو۔ جس کام پر عذر خواہی یعنی معافی کرنا پڑے وہ کام ہی نہ کرو، اس لیے کہ مومن نہ برا کام کرتا ہے اور نہ عذر خواہی کرتا ہے، اور منافق روز برائی کرتا ہے اور عذر خواہی کرتا ہے۔ اگر تمہارا مال تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے تو تمہیں اسے خرچ کرنا چاہیے کہ تم اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے، اور تمہارے لیے باقی نہیں رہے گا، اسے کھا لو قبل اس کے کہ وہ تمہیں کھا جائے۔ زیادہ حصہ بیوی بچوں کی فکر میں مت رہا کرو، اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ انہیں برباد نہیں ہونے دے گا، اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تم دشمنان خدا کے بارے کیوں فکر مند ہو؟ ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا تو پھر نماز، روزے اور حلال و حرام کے نماز کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ عمل کرو اور احکامات الہی کی اطاعت کرو، اللہ کے عذاب کو چھوٹا اور حقیر شمار نہ کرو، اور بے شک کچھ ایسے گناہ گار بھی ہیں جن کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ جو نہیں جانتے انہیں نہ کہو، بلکہ جو جانتے ہوں وہ بھی سب کا سب نہ کہو، کیونکہ اللہ نے تمہارے تمام اعضاء پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کے ذریعہ قیامت کے دن تم پر حجت لائے گا۔ کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ کہاں بھٹک رہے ہو اور کدھر رخ کیے ہوئے ہو؟ یہاں کن چیزوں کے فریب میں آ گئے ہو؟ یقین رکھو اس لمبی چوڑی زمین میں سے تم میں سے ہر ایک کا حصہ قد بھر زمین ٹکڑا ہی تو ہے، جہاں یہ جسم رخسار کے بل مٹی پر پڑا ہوگا۔ سونا اور چاندی مسخ شدہ پتھر ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ محشور ہوگا۔ گھر کو مکڑی کے جالوں سے صاف رکھو، کیونکہ انہیں گھر میں چھوڑ دینے سے غربت پیدا ہوتی ہے۔ وہ دل جس میں کوئی حکمت نہ ہو کسی ویران گھر کی مانند ہے۔ پس تم علم حاصل کرو، علم سکھاؤ، دین سمجھ حاصل کرو، جاہل بن کر مت مرو اور اپنی جہالت کے بہانے پیش کرو۔ جو انسان تیرا دوست ہے وہ تیرا مہربان اور محسن، تیرے کاموں کو سوچنے والا، وہ تیری غلطیوں کی اصلاح کرنے والا، لہٰذا اس کی اطاعت میں تیری درستگی اور اس کا خلاف کرنے میں تیری خرابی ہے۔ دنیا میں جو وقت بھی مل جائے وہ نہایت غنیمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا چاہیے۔ یہ زمانہ کھیتی کا ہے، اس کا ہر لمحہ اور زمرد سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس قدر ہو اس کو ذکر الہی میں صرف کیجیے۔ اللہ نے تمہیں خشکی اور سمندر کی سرائیاں دی اور پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار بنو، گناہ کاموں سے بچو۔ عقل مندوں کے ساتھ جنگ کرنا بے وقوفوں کے ساتھ حلوہ کھانے سے زیادہ آسان ہے۔ منافق کی علامت غیر موجود صفت کی تعریف پر خوش ہونا اور موجب عیوب کی مذمت پر خفا ہونا ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن کو زخم لگاتے ہیں تو آپ کا یہ عمل آپ کو اپنے دشمن سے نچلی سطح پر لانے کا سبب بنتا ہے۔
اگر آپ اپنے دشمن سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ عمل آپ میں اور آپ کے دشمن میں کوئی فرق نہیں رہنے دیتا۔ جب کمینے بندے کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو باقی لوگ اس کی نظر میں حقیر معلوم ہوتے ہیں، اور شریف کی حالت اس کے برعکس ہے کہ جب وہ قدر و عزت و بلندی حاصل کرتا ہے اسی قدر لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دنیا میں زیادہ طلب مت کر، کیونکہ گھر میزبان ہو یا مہمان، پیٹ کے انداز سے زیادہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ پس وہ شخص جو زیادہ مال و دولت رکھتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے معاملے میں یکساں ہے، لیکن زیادہ طلب کرنے والے کے لیے مشقت زیادہ ہے اور کوئی خصوصیت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جس رحمت کا وعدہ کیا ہے اسے حاصل کرنے میں جلدی کرو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی توفیق سے ملتی ہے۔ اگر توفیق نہ دے تو بندہ نیکی کا کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ زمانہ خوشیوں سے بھرپور ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ان خوشیوں سے خاطر خواہ استفادہ کس طرح کرنا ہے۔ بہترین لقمہ آخر کے لیے محفوظ ہے۔ آپ غلط نہیں ہیں، مگر آپ کا اعتقاد غلط ہو سکتا ہے۔ آپ کو جو کچھ غلط نظر آتا ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کے اعتقاد کا قصور ہے۔ اپنے آپ کی مذمت ہرگز نہ کریں، بلکہ اپنے اعتقاد کی مذمت کریں اور اسے درست کرنے کی فکر کریں۔ ماحول کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ ایک ناسازگار ماحول بعض اوقات اعلیٰ سے اعلیٰ دماغی صفات کو ضائع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی معقول صحبت یا ماحول مل گیا اور صلاحیت میں بھی ہوئی تو آدمی ترقی کے اوج پر پہنچ جاتا ہے۔ زندگی کے لوازمات سے محض اپنی ذات کو مستفید کرنا ایک بیکار اور فضول امر ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کماتے ہیں اور ہمارے پاس کس قدر دولت ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ملکیت میں سے دوسروں پر کس قدر خرچ کرتے ہیں اور بنی نوع انسان کو کس قدر نفع پہنچاتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر ایک کھیل اور بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ایک کھیل، دل لگی اور ظاہری نمود و نمائش، اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا۔ اندھے کے سامنے آنسو بہو گے تو اپنی بینائی کو ضائع کر بیٹھو گے۔ دنیا میں 3 چیزیں بیکار ہیں: بنجر زمین پر بارش، دھوپ میں چراغ اور اندھے کے نکاح میں خوبصورت بیوی۔ دوست ایک سائے کے مانند ہے کہ جب تک انسان روشنی میں رہے سایہ ان کا ساتھ دیتی ہے، اور جب وہ روشنی سے تاریک اندھیرے میں آ جاتا ہے سایہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پسند کی عورت چاہیے تو پہلے عورت کی بھوک مٹاؤ۔ عورت کی بھوک 2 چیزوں سے مٹتی ہے: اول دولت، دوم تعریف۔ بے وقوف کے کان میں باتیں مت ڈال، کیونکہ وہ بالکل عمل کے تیرے دانشمندانہ کلام کی تحقیر کرے گا۔ کچھ لوگوں کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں، اور جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا۔ تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اچھے نام رکھو۔ لوگ حرص، حسد بدترین جذبات قرار دیتے ہیں، لیکن نام و نمود کا جذبہ فی الحقیقت ان سے بھی زیادہ خراب اور نقصان دہ ہے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، کیونکہ خداوند کریم سے نیک و بد دونوں کے لیے دعا مانگو، کیونکہ خداوند کریم اپنے سورج کو نیک و بد پر چمکاتا اور راست و بازار و بدکار دونوں پر مینا برساتا ہے۔ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا کا ایک ایک کام سب اللہ کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر باقی سب فانی ہے۔
یا باقی سے جڑ جاؤ یا پھر فانی سے جڑ جاؤ، تمہاری مرضی، جو بھی فیصلہ کرو۔ زندگی کا وہ وقت قیمتی ہے جو دین میں خرچ ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اسے کسی بندے کی کوئی حاجت اور پرواہ نہیں رہتی، اور جو بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جاتی ہیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ ہم اس عہد سے گزر رہے ہیں جس میں غیر ضروری چیزیں ہماری لازمی ضروریات بن کر رہ گئی ہیں۔